الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز کتاب الوضوء کے باب نمبر 14 سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 14، باب التبرز فی البیوت۔ حدیث نمبر 148۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد اللہ بن عمر قال ارتقیت فوق ظہری بیت حفصہ لبعض حاجتی فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبلۃ مستقبل الشام۔ باب التبرز فی البیوت، گھروں میں قضاء حاجت کرنے کا بیان۔ پہلے گھروں میں بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں تھے، اس لیے خواتین قضاء حاجت کے لیے صحرا اور میدان میں جاتی تھیں، جیسا کہ اس سے پہلے والے باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ بعد میں گھروں میں بیت الخلاء بنا دیے گئے تو پھر خواتین گھروں کے بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرتی تھی اور سوائے شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اور باب سابق گزرے باب اور اس باب میں مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں قضاء حاجت کے لیے میدان میں جانے کا ذکر تھا، اور اس باب میں گھروں میں قضاء حاجت کا ذکر ہے اور قدر مشترک قضاء حاجت ہے، تو دونوں صورتیں جواز کی اس دور میں جب گھروں میں بیت الخلاء بنا ہوا نہیں تھا، لوگ نہیں بناتے تھے، تو اس وقت دور دراز میدان یا جنگلوں کی طرف لوگ جاتے تھے۔ جب گھروں میں بن گئے ہیں تو اب باہر جانے کی حاجت نہ رہی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 148۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابراہیم بن منذر نے یہ حدیث بیان کی۔ قال، انہوں نے کہا ہم کو انس بن عیاض نے حدیث بیان کی، وہ عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے روایت کرتے ہیں، وہ واسع بن حبان سے روایت کرتے ہیں، حبان سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت حفصہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت کے اوپر اپنے کسی کام سے چڑھا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے، آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی اور منہ شام کی طرف تھا، ملک شام۔ حدیث نمبر 145۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح حدیث نمبر 145 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 145 میں یہ ذکر نہیں تھا کہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی، وہاں صرف یہ ذکر تھا کہ آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں، اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو قبلے کی طرف فیٹ کرنا لازم ہے، یعنی جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اگر بیٹھیں گے تو قبلے کی طرف فیٹ کرنا لازم آئے گا۔ حدیث نمبر 149۔ باب، حدیث نمبر 149۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا یحییٰ عن محمد بن یحییٰ بن حبان ان عمہ واسع بن حبان اخبرہ ان عبد اللہ بن عمر اخبرہ قال لقد ظہرت ذات یوم علی ظہر بیتنا فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا علی لبنتین مستقبل بیت المقدس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو یزید بن ہارون نے یہ حدیث بیان کی، قال، انہوں نے کہا ہم کو یحییٰ نے خبر دی،
وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا واسع بن حبان نے ان کو خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو خبر دی، قال انہوں نے کہا لقد ظہرت، کہ بے شک ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ باب الاستنجاء بالیمین، باب نمبر 15، پانی سے استنجا کرنے کا بیان، طہارت لینے کا بیان، یعنی ڈھیلے وغیرہ یا اینٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن پانی کا استعمال کرنا یہ افضل ہے اور سنت ہے۔ یعنی پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا شرعی حکم۔ استنجا کے لغوی معنی ہے مخرج کے منہ پر باقی نجاست کو زائل کرنا، اور اس کا شرعی معنی ہے قبول یا دبر پر لگی ہوئی نجاست کو مٹی کے ڈھیلوں یا پانی سے زائل کرنا۔ اس سے پہلے باب میں قضاء حاجت کا ذکر تھا، اور اس باب میں قضاء حاجت کے اثر کو زائل کرنے کا ذکر ہے، یعنی پیشاب کرنے کے بعد یا موشن کرنے کے بعد جو نجاست جسم کے مخصوص حصے پر لگی ہوئی رہتی ہے اس کو دور کرنے کا نام، پانی سے اس کو ختم کرنے کا نام ہے استنجا، یعنی طہارت لینا۔ حدیث نمبر 150، حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبۃ عن ابی معاذ واسمہ عطاء بن ابی میمونۃ قال سمعت انس بن مالک یقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته اجیء انا وغلام معنا اداوۃ من ماء یعنی یستنجی به۔ حدیث نمبر 150، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی ابو معاذ سے، ابو معاذ کا نام عطاء بن ابی میمونہ ہے، قال ابو معاذ نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آتا، ہمارے ساتھ پانی کا برتن ہوتا، آپ اس سے استنجا کرتے تھے۔ عنوان نے باب کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پانی سے استنجا کرتے یعنی طہارت لیتے۔ امام بخاری نے اس باب سے ان لوگوں پر رد کرنے کا، ان لوگوں کا رد کرنے کا قصد کیا ہے جو کہتے ہیں پانی کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ساتھ استنجا نہیں کیا۔ ہم عنقریب انشاءاللہ اس سلسلے میں مفصل احادیث بیان کریں گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 143 کی شرح میں بھی اس کی کافی وضاحت ہو چکی۔ غلام اور اداوا کے معنی، اس حدیث میں غلام کا لفظ ہے۔ غلام اس نو عمر کم عمر لڑکے کو کہتے ہیں جس کی کم عمر لڑکے کو کہتے ہیں۔ زمخشری نے کہا کہ غلام اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کی داڑھی آنے والی ہو، یعنی ابھی داڑھی نہیں آئی تو اس بچے کو غلام کہتے ہیں۔ اداوا چمڑے کے برتن، چھوٹے برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی رکھا جاتا ہے۔ پانی سے استنجا کرنے کی ممانعت کے متعلق احادیث، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حمام بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی سے استنجا کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا پھر ہمیشہ میرے ہاتھ سے بدبو آتے رہے گی، یعنی اس حدیث سے روایت سے معلوم ہو رہا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں اس کا جواب دے رہے، قضاء حاجت کے بعد ہاتھوں کو صابن سے دھو لینا چاہیے، خصوصاً جراثیم کش صابن، مثلا ڈیٹول کے صابن سے، یا اس سے بھی بدبو زائل ہوگی۔ اور یرقان کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ اگر استنجا کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگایا جائے اور ان کو کھایا جائے تو اس سے یرقان کا خطرہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پانی سے اگر کوئی طہارت لے رہا ہے تو اس کے بعد صابن سے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، پاک صاف کرنا چاہیے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ اسود اور عبد الرحمن بن یزید بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور پتھروں سے استنجا کرتے اور اس پر اضافہ نہیں کرتے تھے اور پانی کو نہیں چھوتے تھے۔ یہ تابعین کا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں مرجوح ہے، یعنی حضور کے عمل کو ترجیح دی جائے گی۔
پتھروں سے استنجا کرنے سے کھال چھل جانے کا خطرہ ہے۔ آج کل گھروں میں جو بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں استنجا کرنے کے بعد ان پتھروں کو رکھنا بہت دشوار ہے۔ مساجد میں جو استنجا خانے بنے ہوتے ہیں بعض لوگ استنجا کرنے کے بعد ان پتھروں کو بیت الخلاء کے اندر اس کی نالی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 پتھروں سے استنجا کیا جائے جن میں لید نہ ہو۔ اس حدیث میں پتھروں سے مراد مٹی کے ڈھیلے ہیں اور اس کا محل گاؤں اور دیہات یا چھوٹے شہر ہے۔ جہاں شہر کے باہر جنگل اور کھلے میدان ہوتے ہیں وہاں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کر کے ان ڈھیلوں کو وہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس سے گھروں کے اندر بنے ہوئے بیت الخلاء میں ڈھیلوں سے استنجا کرنا مراد نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں بیان جواز مراد ہے، استحباب نہیں ہے۔ مستحب تو یہ ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ بشر کہتے ہیں کہ طاؤس نے کہا 3 پتھروں سے استنجا کرو۔ میں نے کہا اگر مجھے 3 پتھر نہ ملیں تو انہوں نے کہا پھر 3 لکڑیوں سے استنجا کرو۔ میں نے کہا اگر مجھے 3 لکڑیاں نہ ملیں تو انہوں نے کہا پھر خاک کی 3 مٹھیوں سے استنجا کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1639۔ پانی سے استنجا کرنے کے متعلق احادیث اور آثار معاذہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پیشاب اور موشن کے اثر کو پانی سے دھو لیا کرے، یعنی پانی سے طہارت لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے اور میں لوگوں سے حیا کرتی ہوں۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین سے فرماتی تھیں اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد استنجا کیا کریں۔ فریعہ حضرت حذیفہ کی زوجہ تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حذیفہ پانی سے استنجا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور میرا ہم عمر ایک اور لڑکا پانی کا مشکیزہ اور نیزہ اٹھا کر لے جاتے تھے تو آپ پانی سے استنجا کرتے تھے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو وضو کرتے یا پانی سے استنجا کرتے تھے۔ ابو النحاس بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، وہ پانی سے استنجا کرتے تھے۔ یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی لے کر استنجا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویم بن ساعدہ سے پوچھا تمہاری وہ کون سی طہارت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی؟ انہوں نے کہا ہم پچھلے حصے کو پانی سے دھوتے ہیں۔ محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قباء میں آئے تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف اور تحسین کی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 108، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے، کیا تم مجھ کو اس کی خبر نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ پانی سے استنجا کرنا چاہیے، تو پانی سے استنجا کیا جانا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں اگر کوئی مجبوری کی صورت ہے یا کوئی سفر میں ہے تو مٹی کا ڈھیلا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہ تو اینٹ وغیرہ۔ شعبی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل قباء، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف اور تحسین کس وجہ سے فرمائی؟ انہوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص بیت الخلاء سے نکل کر پانی سے استنجا کرتا ہے۔ عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگ مینگنیاں کرتے تھے، یعنی ان کی جو نجاست ہوتی تھی غلاظت، اور تم پتلا موشن کرتے ہو، اس لیے تم ڈھیلوں کے بعد پانی سے استنجا کیا کرو، یعنی پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرو گے۔ کسی بڑے عالم کو چھوٹوں سے ایسی خدمت لینی چاہیے
اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر ہے کہ حضرت انس اور ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا کے لیے پانی لے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین اور اہل فضل کی اس قسم کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کر کے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ کسی نیک شخص اور بڑے عالم کو لڑکوں سے اس قسم کی خدمت لینی چاہیے، جائز ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ باب نمبر 16، یعنی صالحین جیسا پیران طریقت ہے، بڑے بڑے علماء اور مشائخین، ان کے مریدین یا معتقدین ان کے لیے وضو کا پانی رکھ رہے ہیں تو یہ کرنا چاہیے۔ باب نمبر 16، باب من حمل معه الماء لطہوری، جس شخص کی طہارت کے لیے پانی لے جایا گیا ہو۔ اس باب کی باب سابق گزرے باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کہ دونوں ابواب میں پانی سے استنجا کرنے کا ذکر ہے، طہارت لینے کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے کہا وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم میں جوتے اٹھانے والے اور وضو کرانے والے اور تکیہ اٹھانے والے نہیں ہیں؟ حضرت ابو الدرداء کا نام عویمر بن مالک بن عبداللہ بن قیس، یہ افاضل صحابہ میں سے، اجلہ صحابہ میں سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں یہ دمشق کے قاضی تھے، سن 32 ہجری میں وفات پائے۔ ان کے مزار پاک دمشق میں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا ذکر کیا ہے، یہ ایک حدیث کا قطعہ ہے، ٹکڑا ہے، پوری حدیث اس طرح ہے۔ علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام میں داخل ہوا، شام یعنی ملک شام، بس میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں نے دعا کی اللہ مجھے کوئی ہم نشین میسر کر عطا فرما۔ بس میں نے ایک بوڑھے شخص کو آتے ہوئے دیکھا، جب وہ قریب ہوا تو میں نے دل میں کہا مجھے امید ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اہل کوفہ سے ہوں۔ اس نے کہا کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے اور تکیہ اٹھانے والے اور پانی کا برتن لانے والے نہیں ہیں؟ کیا تم میں وہ نہیں ہے جن کو شیطان سے پناہ دی گئی ہے؟ کیا تم میں وہ نہیں ہے جو راز رکھنے والے ہیں جن کے سوا اس راز کو کوئی نہیں جانتا؟ ابن ام عبد نے واللیل کی کیسے قرات کی ہے؟ میں نے کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، سورۃ اللیل۔ اس نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھائی اور آپ کا منہ میرے منہ کی طرف تھا، اب شام کے لوگ مجھے اس قرات سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ مکمل حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3761 میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 2939، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 824، حدیث نمبر 151۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابی معاذ هو عطاء بن ابی میمونة قال سمعت انسا یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوة من ماء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی ابو معاذ عطا بن ابی میمونہ سے، قال انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ہمارے ساتھ ہم میں سے ایک لڑکا آپ کے پیچھے جاتا اور ہمارے ساتھ پانی کا مشکیزہ ہوتا تھا۔ باب نمبر 17، باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجاء، استنجا کے لیے پانی کے ساتھ نیزے کو اٹھانا، نیزہ بھی ساتھ لے جا سکتے یا نہیں؟ جائز ہے، لے جا سکتے، لاٹھی وغیرہ۔ اس باب کے عنوان میں العنزہ کا لفظ ہے، یہ لاٹھی سے لمبا ہوتا ہے، عنزہ جو ہے نا ایک لکڑی ہے، اور جنگ میں استعمال ہونے والے نیزے یا بھالے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی نچلی طرف لوہے کا نوکدار پھل ہوتا ہے، اور اس کو بوڑھے لوگ سہارے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزہ ہدیے میں پیش کیا تھا، جب آپ عیدگاہ میں نماز پڑھانے کے لیے جاتے تو وہ آپ کے سامنے زمین میں گاڑ دیا جاتا، آپ کے بعد وہ نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور طبقات کبریٰ میں مذکور ہے کہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نیزے ہدیے کیے تھے،
ایک نیزہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، ایک نیزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور ایک نیزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ان دونوں ابواب میں مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں بابوں میں پانی سے استنجا کرنے کا ذکر ہے، پانی سے طہارت لینے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 152، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان وعن شعبة العنزة عصا عليه زج۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن بشار نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی عطاء بن ابی میمونہ سے۔ عطاء بن میمونہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، بس میں اور ایک لڑکا، ایک بچہ پانی کا مشکیزہ اور نیزہ اٹھا کر لے جاتے، آپ پانی سے استنجا کرتے۔ محمد جعفر کی متابعت نظر اور شادان نے کی ہے شعبہ سے۔ عنزہ اس لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر نوک دار لوہے کا پھل ہو۔ نیزہ ساتھ رکھنے کی حکمتیں، نماز کے وقت سامنے نیزہ گاڑ کر اس کو ستھرا بنا دیا جائے تاکہ کھلی فضا میں لوگ اس کے سامنے سے گزر سکے۔ اس نیزے سے منافقوں اور یہودیوں کی سازشوں کو توڑ کیا جا سکے، وہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہتے تھے، اس لیے آپ اپنی مدافعات کے لیے اپنے پاس نیزہ رکھتے تھے۔ مودی جانوروں اور حشرات الارض اور سانپ اور بچھوؤں سے بچاؤ کے لیے آپ نیزہ رکھتے تھے۔ قضاء حاجت کے وقت نرم جگہ بنانے کے لیے نیزے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی زمین اگر سخت ہے اس پر اگر پیشاب کریں گے تو چھینٹیں اچھلیں گے، جسم پر لگیں گے، اڑیں گے، تو اگر وہ نیزہ اگر رہا تو اس کے ذریعے زمین کو نرم کر تاکہ پیشاب اس میں جذب ہو جائے اور نہ اچھلے۔ بعض اوقات اس پر کوئی چیز ٹانگنی ہوتی ہے اور بعض اوقات نیزے سے سہارا لیا جاتا ہے اور اس پر ٹیک لگایا جاتا ہے۔ باب نمبر 18، باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ سے استنجا طہارت لینے کی ممانعت کا بیان ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ تنزیہی اور اس کی وجہ دائیں ہاتھ کا شرف اور اس کی فضیلت ہے، اور اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں بابوں میں استنجا کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 153، حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام والدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بیمینہ ولا یتمسح بیمینہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو معاذ بن فضالہ نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ہشام نے حدیث بیان کی۔ ہشام کون ہے؟ وہ دستوائی ہیں، وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو برتن میں یا اس گلاس میں سانس نہ لے، اور جب وہ بیت الخلاء جائے تو اپنا یعنی سیدھا اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے سیدھے ہاتھ سے، اور سیدھے ہاتھ سے نہ پوچھے، یعنی سیدھے ہاتھ سے طہارت حاصل نہ کرے۔ اس حدیث پاک کے راویوں کا ذکر معاذ بن فضالہ البصری ثوری وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے امام بخاری اور دیگر افراد روایت کرتے ہیں۔ ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی، یحییٰ بن ابی کثیر، ان دونوں کا تعارف گزر چکا ہے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ ابو ابراہیم بلخی، یہ 95 ہجری میں وفات پائے، ان سے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ ابو قتادہ الحارث یا نعمان یا عمرو بن ربعی المدنی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار تھے، یہ احد، خندق اور اس کے بعد کے غزوات میں حاضر تھے۔ مشہور یہ ہے کہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ انہوں نے 170 احادیث روایت کی۔ امام بخاری اور امام مسلم 11 حدیثوں پر متفق ہیں۔ امام بخاری 2 حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں اور امام مسلم 8 حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں۔ ان کے مناقب فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ 45 ہجری میں
70 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائے۔ ایک قول یہ ہے کہ کوفہ میں وفات پائے۔ ان کے علاوہ اور کسی صحابی کی کنیت ابو قتادہ نہیں ہے۔ پانی میں پھونک مارنے کی ممانعت۔ اس حدیث میں فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص کچھ پیے تو برتن میں سانس نہ لے، منہ کو برتن سے الگ کیے بغیر سانس لینا مکروہ ہے، یعنی سانس اگر لے رہے ہیں تو گلاس ہٹا کر سانس لیں۔ برتن سے پانی وغیرہ کو پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لینا چاہیے، اور ہر مرتبہ منہ برتن سے الگ کریں یا برتن کو منہ سے الگ کریں۔ منہ سے جو آدمی سانس لیتا ہے اس کو تنفس کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی میں پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ بعض لوگ یعنی کوئی گرم چیز پی رہے ہیں، گرم چائے وغیرہ، تو پھونک مار دیں تو یہ بھی منع ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ انسان کے جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے جراثیم سانس کے ذریعے اس پانی میں منتقل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے کہا میں پانی کے برتن میں تنکا دیکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اس پانی کو گرا دو، پھینک دو۔ اس شخص نے کہا میں ایک سانس میں پینے سے سیر نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا پھر تم اپنے منہ کو پانی کے برتن سے الگ کرو۔ باب مذکور کی حدیث کی معید دیگر احادیث۔ اس حدیث میں دائیں ہاتھ سے پیشاب کے آلے کو چھونے سے منع فرمایا، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس سلسلے میں یہ احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنے شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور جب پانی پیے تو ایک سانس میں پانی نہ پیے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد میں موجود ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 31، اور یہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے حدیث نمبر 15، اور یہ نسائی شریف میں بھی موجود ہے حدیث نمبر 24۔ اس حدیث میں پیشاب کے طریقے کے ساتھ پانی پینے کا طریقہ بھی بتایا، کیونکہ پیشاب کا سبب پانی پینا ہے، تو جب آپ نے مسبب کا طریقہ اور ادب بتایا تو سبب کا طریقہ اور ادب بھی بتایا۔ پانی پینے کے آداب میں یہ حدیث بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیو، بلکہ تم 2 یا 3 سانس میں پانی پیو، اور جب تم پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، اور جب تم پانی پی چکو تو پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں موجود ہے حدیث نمبر 1885، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ کھانے پینے اور کپڑوں کے لیے مخصوص آپ نے فرما لیا تھا، اور اس کے ما سوا کے لیے بایاں ہاتھ مخصوص آپ نے فرمایا تھا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 32۔ باب نمبر 19، باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بالا۔ پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ اس سے پہلے باب میں پیشاب کے وقت آلے کو چھونے سے منع فرمایا تھا، یعنی شرمگاہ کو چھونے سے منع کیا گیا تھا، اور اس باب میں یعنی آلے کو ہاتھ لگانے سے، یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے پکڑنے سے منع فرمایا ہے۔ دونوں بابوں میں قدر مشترک یعنی سیدھا ہاتھ استعمال نہ کرنا یہ مراد ہے۔ حدیث نمبر 154، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو اوزاعی نے حدیث بیان کی یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ چھوئے، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ برتن میں سانس لے۔ باب نمبر 20، باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھروں سے یعنی اینٹ مٹی کے ڈھیلوں سے
اینٹ سے استنجا کرنے کا بیان، طہارت لینے کا بیان۔ اس باب کے عنوان میں اور حدیث میں جو پتھروں کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مٹی کے ڈھیلے ہو، کیونکہ پتھر بہت سخت ہوتے ہیں اور ان سے کھال کے چھل جانے یا اس سے خراش پڑنے کا خطرہ ہے۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں بابوں میں استنجا کرنے کے احکام ہیں، طہارت لینے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، اس کے احکام بتائے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 155 حدثنا احمد بن محمد المکی قال حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو المکی عن جدہ عن ابی ہریرہ قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغینی احجارا استنفذ بها او نحوه ولا تأتنی بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو احمد بن محمد المکی نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو المکی نے یہ حدیث بیان کی، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے تو میں آپ کے پیچھے گیا، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے پتھر تلاش کر کے لا کر دو، میں ان سے استنجا کروں گا، اور میرے پاس ہڈی اور گوبر نہ لانا، میں کپڑے کی ایک طرف میں، کپڑے کے اندر یعنی کپڑوں کے ایک پہلو میں، ایک کونے میں، ایک کنارے میں پتھر لے کر آیا، بس وہ میں نے آپ کے پہلو میں لا کر رکھ دیے اور آپ سے منہ پھیر لیا۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان پتھروں سے استنجا کیا۔ اس حدیث کے راویوں کا تذکرہ، احمد بن محمد بن عون ابو الولید الغسانی الازرقی المکی، یہ صاحب تاریخ مکہ کے دادا ہیں۔ ابو الولید مذکور نے امام مالک سے روایت کی ہے اور ان سے امام بخاری نے روایت کی ہے۔ ان کے پوتے ابو الولید محمد بن عبداللہ نے تاریخ مکہ لکھی ہے، یہ 222 ہجری میں وفات پائے۔ عمرو بن یحییٰ بن سعید ابو امیہ القریشی المکی الاموی، عمر مذکور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں دمشق پر غالب آ گئے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے ان کو قتل کر دیا اور ان کی اولاد کو مدینہ بھیج دیا۔ عمرو بن یحییٰ نے اپنے باپ اور دادا سے روایت کی اور ان سے امام بخاری اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ عمرو بن یحییٰ کے دادا سعید بن عمرو بن سعید بن العاص التابعی الثقہ ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ان کے بیٹوں اسحاق اور خالد اور ان کے پوتے عمرو بن یحییٰ نے روایت کی۔ امام ترمذی کے علاوہ باقی ائمہ ستہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت کی وجہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب الانصار میں اس حدیث کو زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے وضو اور آپ کے استنجا کے لیے مشکیزے میں پانی لے کر جا رہے تھے، بس جس وقت وہ آپ کے پیچھے جا رہے تھے آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ جن سے میں استنجا کروں، اور ہڈی اور گوبر لے کر نہ آنا، میں اپنے کپڑے کے پلوں میں میں اپنے کپڑے کے دامن میں چند پتھر لپیٹ کر لایا، حتیٰ کہ میں نے وہ آپ کے پہلو میں رکھ دیے، بس میں واپس چلا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب آپ فارغ ہو گئے تو میں پھر آ گیا اور میں نے پوچھا ہڈی اور گوبر کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا وہ جنات کے طعام کا حصہ ہے، یعنی جنات کی غذا ہے، اور بے شک میرے پاس مقام نصیبین کے جنات کا وفد آیا تھا اور وہ بہت اچھے جنات تھے، انہوں نے مجھ سے زاد خوراک کا سوال کیا، میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ جس ہڈی یا گوبر کے پاس سے گزریں یہ اس کے اوپر طعام پالے، تو یعنی ہڈی اور گوبر یہ جنات کی غذا ہے۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ میرے پاس نصیبین کے جنات
کا وفد آیا، ہو سکتا ہے کہ یہ اسی رات کا واقعہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسی رات کے واقعے کی خبر دی ہو۔ اور نصیبین الجزیرہ کا مشہور شہر ہے۔ ابن التین نے کہا وہ شام میں، اور اس میں مجاز ہے کیونکہ الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان ہے۔ نیز اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جس ہڈی یا گوبر کے پاس سے گزرے اس پر طعام پا لیں۔ ابن التین نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے طعام کو چھک لے کھانے کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر طعام کو پیدا کر دے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے، یعنی جنات جن سواریوں کے استعمال کرتے ہیں یا جو جانور ہیں ان کی غذا لید ہے، گوبر ہے، اور یہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس حدیث میں یہ مراد ہو کہ ان کے جانور گوبر کے اوپر اپنی خوراک پالیں، اور ہڈی یہ لوگوں کی خوراک ہے جنات نے آپ سے ذات کا سوال کیا، آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی اس پر تمہارے لیے پہلے سے زیادہ گوشت بھرا ہوا ہوگا، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا طعام ہے، غذا ہے۔ حضرت سواد بن قارب کو ایک جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دینا اور ان کا یہ خبر سن کر اسلام لانا، یعنی سواد بن قارب کو ایک جن خبر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، اور یہ خبر سن کر وہ اسلام لائے۔ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی دمشقی نے لیلۃ الجن میں جنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی بحث میں حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سواد بن قارب زمانے جاہلیت میں کاہن تھے۔ حضرت سواد بن قارب بیان کرتے ہیں کہ ایک جن میرے پاس آ کر کہتا تھا کہ لوئی بن غالب میں سے اللہ کے رسول مبعوث ہو چکے ہیں۔ جب کئی راتوں کو بار بار آ کر اس جن نے مجھ سے یہ کہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا مرحبا اے سواد بن قارب، ہمیں معلوم ہے تم کس لیے آئے ہو۔ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ میں نے چند اشعار کہیں وہ آپ مجھ سے سن لیں۔ آپ نے فرمایا اے سواد کہو۔ پھر میں نے وہ اشعار پڑھے۔ رات کو سونے کے بعد میرے پاس ایک جن آیا، میں جس میں مبتلا ہوا ہوں وہ اس میں جھوٹا نہیں ہے۔ ثلاث لیال قولہ کل لیلۃ اتاک رسول من لبی بن غالب، وہ مسلسل 3 راتیں آیا اور ہر رات اس کا کہنا تھا، اس کا ایک قول تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا تمہارے پاس لبی بن غالب کے قبیلے سے ایک رسول آ چکے ہیں، فاشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مأمون علی کل غائب، پس میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، اور بے شک آپ ہر غیب پر امین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کا علم عطا فرمائے۔ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، اور بے شک آپ تمام رسولوں سے زیادہ قریب ہے اللہ کے وسیلے کے اعتبار سے، اے مکرم اور پاک لوگوں کے بیٹے۔ وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ، آپ میری شفاعت کرنے والے ہو جائیں جس دن آپ کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جو سواد بن قارب کو عذاب سے بچا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سن کر مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں یعنی آپ کی دندار مبارک ظاہر ہونے لگے، آپ ظاہر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے سواد تم نے فلاح پالی، یعنی صحابی کا عقیدہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ صحابی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور کی ذات وسیلہ ہے، حضور کا وسیلہ لینا چاہیے، اور حضور کی ذات شفاعت کرنے والی ہے۔
تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 183۔ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی سے نقل کیا ہے۔ دلائل النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 251۔ اس کے مزید کئی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی، المستدرک للحاکم، دلائل النبوہ لابی نعیم، الوفاء لابن الجوزی، عمدۃ القاری للعینی، فتح الباری للعسقلانی، سبل الہدی والرشاد لمحمد بن یوسف الصالحی، مختصر سیرت الرسول، محترم اشیاء سے استنجا کرنے کا عدم جواز اور دیگر مسائل، یعنی مقدس جو چیزیں ہیں احترام والی، اس سے استنجا نہیں کیا جا سکتا، طہارت نہیں لے سکتے۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استنجا کے لیے پتھر لانے کا حکم فرمایا تھا، اور فرمایا ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں اور مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا جائز ہے، اور ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان میں جنات کی اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا سے منع فرمایا، استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی تمام چیزوں کے ساتھ چیزوں سے استنجا کرنا ممنوع ہے، اور دیگر تمام محترم اشیاء سے، حرمت والی چیزیں سے استنجا کرنا بھی منع ہے، حرام ہے، مثلا علمی کتابوں کے اوراق کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی اجازت کے بغیر بھی ان کے پیچھے پیچھے جانا جائز ہے، اور بزرگوں کا اپنے متبعین سے خدمت لینا جائز ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت میں مشغول ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قضاء حاجت کر رہا اس کے پاس نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ باب نمبر 21، باب لا یستنجا بروث، گوبر سے استنجا نہیں کریں گے۔ باب سابق میں یہ حدیث تھی، گزرے ہوئے باب میں، کہ استنجا کے لیے گوبر نہ لانا، اور اس باب میں یہ بیان ہے کہ گوبر سے استنجا نہ کرے، اور اس سے ان دونوں بابوں کی مناسبت بالکل ظاہر ہے، یعنی گوبر وغیرہ ایسی گندی چیزوں سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ لید، گوبر اور ہڈی جنات کی غذائیں، ہڈی کو جب وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں تو اس پر گوشت آ جاتا ہے، وہ لوگ کھا لیتے ہو، اور جو لید ہے ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ حدیث نمبر 156، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال ليس ابو عبیدہ ذکرہ ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ انہ سمع عبد اللہ یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط فامرنی ان آتیہ بثلاثة احجار فوجدت حجرین والتمست الثالث فلم اجدہ فاخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذا ركس۔ وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن حدیث نمبر 156۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا، ہم کو زہیر نے حدیث بیان کی ابو اسحاق سے، قال انہوں نے کہا، یعنی ابو اسحاق نے کہا، ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی ابو اسحاق سے، انہوں نے کہا اس حدیث کو ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو 3 پتھر یا مٹی کے ڈھیلے لا کر دوں۔ بس مجھے 2 پتھر مل گئے، میں نے تیسرے پتھر کو تلاش کیا تو مجھے نہیں ملا، تو میں نے گوبر کا ٹکڑا اٹھا لیا، بس وہ آپ کے پاس لے آیا، آپ نے 2 پتھر لے لیے اور گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا یہ نجس سے ناپاک ہے۔ اور ابراہیم بن یوسف نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو اسحاق سے روایت کی
کہ مجھے عبد الرحمن نے حدیث بیان کی. یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ ترمذی شریف میں موجود ہے. حدیث نمبر 17 نسائی سنن نسائی میں موجود ہے. حدیث نمبر 42 سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. حدیث نمبر 314 مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. جلد 14 صفحہ نمبر 223 المعجم الکبیر حدیث نمبر 9952 مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 388. امام بخاری نے اس تعلیق کو اس لیے وارد کیا ہے کہ ابو اسحاق اس روایت میں مدلس نہیں ہے، یعنی راوی کا نام چھوڑ کر بیان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عبد الرحمن بن اسود سے اس حدیث کو خود سنا ہے. حدیث مذکور کے رجال کا تعارف، اس حدیث میں جن راویوں کا تذکرہ نام آیا ہے ان کا مختصر سا تعارف: ابو نعیم فضل بن دکین، زہیر بن معاویہ الجعفی الکوفی، ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ السبیعی، ان سب کا تعارف گزر چکا ہے. عبد الرحمن بن اسود ابو حفص النخعی کوفی، عالم کامل، یہ اپنے والد، عالم کامل یہ اپنے والد اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے الاعمش وغیرہ روایت کرتے ہیں. یہ ہر روز، یہ روزانہ 700 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. یہ 99 ہجری میں فوت ہو گئے، وفات پائے. الاسود بن یزید الکوفی النخعی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ کے اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن مسعود سے سماع پر دلائل، سننے پر ان کے دلائل. حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے ابو اسحاق کی ابو عبیدہ سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے کی روایت سے عدول کیا ہے. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو روایت ہے ابو اسحاق عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود، یہ اس سند سے جو روایت ہے اس سے انہوں نے عدول کیا ہے، یعنی انحراف کیا ہے، اس روایت کو بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ سند اعلیٰ تھی. کیونکہ ابو عبیدہ کا اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، سننا ثابت نہیں ہے، تو یہ روایت منقطع ہو جاتی ہے. بلکہ انہوں نے ابو اسحاق کی عبد الرحمن بن اسود، وہ اپنے والد سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے اس روایت کو ذکر کیا کیونکہ یہ روایت متصل ہے. حافظ محمود بن احمد عینی حنفی کے نزدیک ابو عبیدہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع سننا ثابت ہے. وہ حافظ ابن حجر کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس قائل کا یہ قول مردود ہے، کیونکہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے. زیاد بن سعد عن ابی زبیر، انہوں نے کہا مجھے یونس بن عتاب الکوفی نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے ابو عبیدہ بن عبداللہ سے سنا. وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا. الحدیث میرے پاس المعجم الاوسط کے 2 نسخے ہیں اور ان دونوں میں یہ سند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ علامہ عینی کے پاس کوئی اور نسخہ ہو جس میں یہ سند مذکور ہو. اس کے بعد علامہ عینی فرماتے ہیں ابو عبیدہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع پر، سننے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ حاکم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں اس سند سے ایک حدیث ذکر کی ابو اسحاق ابو عبیدہ سے، اور وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں. حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، درست ہے، اور حافظ ذہبی نے بھی کہا یہ سند صحیح ہے. المستدرک للحاکم جلد 2 صفحہ نمبر 572. اور امام ترمذی نے متعدد کئی احادیث کو حسن قرار دیا ہے، جن میں ابو عبیدہ کی اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. روایتیں بتا رہے ہیں کہ جب یوم بدر میں قیدیوں کو لایا گیا، جب آپ 2 رکعت میں بیٹھتے تو گویا آپ گرم پتھر پر بیٹھتے تھے، گرم پتھر پر تھے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا کی تفسیر میں میں کہتا ہوں کہ اس استدلال پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پہلی 2 سندوں کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے،
لیکن ابو عبیدہ کا اپنے والد سے سماع نہیں ہے، سننا ثابت نہیں ہو۔ تاہم تیسری حدیث کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ علامہ عینی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک حسن حدیث حسن کی شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو۔ اگر ابو عبیدہ کا اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہ ہو تو پھر یہ احادیث منقطع ہوگی اور پھر ان کو حسن قرار دینا صحیح نہیں ہوگا۔ عمدۃ القاری جلد 2 صفحہ نمبر 460۔ نیز علامہ عینی لکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا سماع نہ کیا ہو، کیونکہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ابو عبیدہ کی عمر 7 سال تھی، اور متعدد اہل نقل نے تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ 7 سال کی عمر میں مسافر محدثین سے بھی سماع صحیح ہے، تو ان محدثین سے سماع کیوں کر صحیح نہیں ہوگا جو مقیم اور متوطن ہو اور سننے والے کے والد بھی ہو۔ عمدۃ القاری جلد 2 صفحہ نمبر 461۔ استنجا کی مشروعیت کے بارے میں ائمہ فقہ کے مذاہب۔ استنجا کی مشروعیت کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی اس کے جائز ہونے کے بارے میں۔ امام شافعی، امام احمد اور ایک روایت کے مطابق امام مالک کے نزدیک استنجا کرنا واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور ایک قول کے مطابق امام مالک کے نزدیک استنجا کرنا سنت ہے۔ مزنی شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سرما لگایا تو طاق عدد میں لگائے، جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، اور جس نے استنجا کیا تو طاق مرتبہ کرے، یعنی طاق عدد میں 3 ڈھیلے استعمال کرے، جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طاق عدد میں استنجا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ استنجا واجب نہیں ہے۔ آیا 3 پتھروں سے استنجا کرنا ضروری ہے یا 2 پتھر بھی کافی ہے؟ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الشافعی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک 3 پتھروں سے استنجا کرنا واجب ہے، اور ہماری دلیل یہ حدیث یعنی شوافے کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے جس سے استنجا کرے، 3 پتھر اس سے کفایت کریں گے، اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ حدیث سنن ابی داود میں موجود ہے، حدیث نمبر 40۔ سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 44۔ سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ نمبر 55۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الشافعی نے کہا ہے جب آپ نے 3 پتھر لے جانے کا حکم دیا اور کفایت کو 3 پتھروں پر معلق کیا تو معلوم ہوا کہ 3 پتھروں سے استنجا کرنا واجب ہے اور اس سے کم پتھر کافی نہیں ہے۔ یعنی بعض شوافے کے پاس 3 کا عدد لازم ہے، واجب ہے ان کے پاس، 3 سے کم اگر استعمال کرے تو طہارت نہیں ہوگی، یہ برے لوگ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کمال پر محمول ہے، یعنی مکمل طہارت، نفس طہارت 1 پتھر یعنی 1 ڈھیلے سے یا 1 اینٹ کے 1 ٹکڑے سے بھی ہو جائیں گے، جس سے نجاست دور ہو جائے، ختم کافی ہو۔ 3 کا عدد اگر استعمال کرے تو بہتر ہے، یعنی کامل استنجا 3 پتھروں سے ہوگا، اور 3 پتھروں سے کم سے بھی استنجا صحیح ہے، کیونکہ باب مذکور کی اس حدیث میں یہ تصریح ہے، وضاحت ہے کہ جب حضرت عبداللہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود 2 پتھر اور گوبر لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیا اور گوبر کو پھینک دیا۔ اگر 3 پتھر واجب ہوتے تو آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے جاؤ تیسرا پتھر بھی تلاش کر کے لاؤ۔
حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس استدلال پر یہ اعتراض کیا ہے کہ مسند احمد میں یہی حدیث اس سند سے ہے، معمر عن ابی اسحاق عن علقمۃ عن ابن مسعود، اس میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا یہ نجس ہے، ناپاک ہے، میرے پاس پتھر لاؤ، ذکر ہے اس میں۔ فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 698۔ اس سے معلوم ہوا کہ 3 پتھر ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو مغالطہ ہوا، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں 2 جگہ ذکر کی گئی، مذکور ہے۔ حدیث نمبر 3685 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388، اور حدیث نمبر 4435 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465، اور دونوں جگہ حافظ کے نقل کردہ اضافی الفاظ نہیں ہیں۔ البتہ مسند احمد میں حدیث نمبر 4299 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 میں یہ الفاظ ہے کہ آپ نے گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا میرے پاس پتھر لاؤ۔ علامہ شعیب نے کہا ان اضافی الفاظ کے بغیر یہ حدیث صحیح ہے۔ الفاظ کی یہ زیادتی اس وقت صحیح ہوتی ہے جب یہ ثابت ہوتا کہ ابو اسحاق السبیعی نے اس حدیث کو علقمہ بن قیس سے سنا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی یہی سند ذکر کی، عن ابی اسحاق عن علقمۃ عن ابن مسعود، فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 698۔ اور ابو حاتم اور ابو زرعہ نے کہا ہے کہ ابو اسحاق نے علقمہ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ اس تحقیق سے واضح ہو گیا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا اعتراض غلط ہے، اور استنجاء کے لیے 3 پتھر شرط نہیں ہے، اور یہی احناف کا مذہب ہے۔ حافظ ابن حجر کا حدیث منقطع کو مرسل قرار دینا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو اسحاق کا علقمہ سے سماع نہیں ہے، سننا ثابت نہیں، لیکن کرابیسی نے اس حدیث کا ان سے سماع ثابت کیا ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ یہاں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے تو حدیث مرسل ہمارے مخالفین کے نزدیک حجت ہوتی ہے، اور ہمارے نزدیک بھی حجت ہوتی ہے اگر اس کی قوت پر قرینہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کرابیسی کی کیا اہمیت ہے، جب امام ابو حاتم اور حافظ ابو زرعہ ایسے اکابر ائمہ، جب امام ابو حاتم اور حافظ ابو زرعہ جیسے بلند پائے کے ائمہ یہ تصریح کر چکے ہیں، وضاحت کر چکے ہیں کہ ابو اسحاق نے علقمہ سے کوئی حدیث نہیں سنی، رہا علامہ ابن حجر کا اس حدیث کو مرسل کہنا، تو یہ بہت عجیب ہے۔ حدیث مرسل تو وہ ہوتی ہے جس میں تابعی درمیان سے صحابی کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ خود حافظ ابن حجر عسقلانی نے حدیث مرسل کی یہ تعریف کی، ہوا ما سقط من آخرہ من بعد التابعی هو المرسل وصورته ان يقول التابعی سواء كان كبيرا او صغيرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا۔ جس حدیث کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی ساقط ہو، چھوٹ جائے، وہ حدیث مرسل ہے، یعنی تابعی صحابی کا نام چھوڑ کر ڈائریکٹ قال رسول اللہ اگر کہے تو وہ حدیث سے مرسل ہے۔ شرح نخبۃ الفکر۔ اور یہاں صورت یہ ہے کہ ابو اسحاق نے علقمہ سے روایت کی ہے، اور علقمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابو اسحاق اور علقمہ کے درمیان راوی چھوٹا ہوا ہے، تو یہ حدیث منقطع ہوئی، مرسل کیسے ہوگی؟ حافظ ابن حجر ایسے ماہر فن حدیث کا اس کو مرسل کہنا بہت عجیب اور باعث حیرت ہے۔ اب یہاں سے اس بحث کی اور تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ 3 سے کم پتھروں سے استنجاء کے جواز پہ مزید دلائل، یعنی احناف کا مسلک یہ ہے، مذہب یہ ہے کہ طہارت لینے کے لیے یعنی ڈھیلوں کا کوئی عدد مخصوص نہیں ہے، وجوب نہیں ہے، 3 یا 4 ایسا ضروری نہیں، 1 سے بھی اگر طہارت مکمل ہو جائے کافی ہے۔ شوافے کے بعد 3 کا عدد لازم ہے، تو احناف کے دلائل یہاں سے پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ان دلائل سے ہم کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ
وأصحابه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين.